دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالۃ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منها شیئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفا مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من البربوع واقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان انفرقت عقيقته فرق والا فلا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا۔ ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ بیان کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ انا اشتہی ان یصف لی، میں یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے یہ بیان کر دیں منہا شیئا کچھ چیز اتعلق به تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو یاد رکھیں، اسے محفوظ کریں۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ بہت مشہور تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نقش مبارک بیان فرماتے تھے۔ سب سے تقریباً جامع حدیث ہے یہ، جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر چیزیں انہوں نے بیان فرمائیں۔ فقال، حضرت ہند فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم انسان تھے۔ فخم مفخم، بہت اعلیٰ مرتبے والے عظیم انسان تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر، آپ کا چہرہ انور ایسے چمکتا تھا تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ 14ویں کا چاند فل روشن ہوتا ہے، مکمل۔ تو حضرت ہند فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسے روشن ہوتا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا۔ بلکہ آگے ایک روایت آ رہی ہے حضرت جابر بن سمرہ کی، تو اس میں تفصیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کو میں نے چاند میں دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا، تو آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اطول من المربوع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک ایک چھوٹے انسان سے، چھوٹے قد والے انسان سے لمبا، وہ اقصر من المشذب، اور بہت لمبے انسان سے آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ عظیم الہامہ، آپ کا سر مبارک جو تھا وہ قدرے بڑا تھا، اور بہت زیادہ بڑا نہیں، یعنی عام تھوڑا سا قدرے بڑا۔ رجل الشعر، آپ کے بال مبارک جو تھے وہ ہلکے سے مڑے ہوئے تھے، ایک بالکل گھنگریالے بال ہوتے ہیں، ایک بالکل سیدھے بال ہوتے ہیں، آپ کے بال ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ ان انفرقت عقیقتہ فرقا، آرام سے اگر مانگ نکل آتی ہو آپ نکال لیتے، وإلا فلا، چونکہ بال مبارک آپ کے لمبے تھے اور سر مبارک پر پیچھے آپ ڈالتے تھے ایسے، تو اگر آرام سے بیچ سے چیر یا مانگ نکل آتی تو آپ نکال دیتے، اس کے لیے زیادہ آپ تکلف نہیں فرماتے تھے، اور کبھی نہ نکلتا تو ویسے آپ پیچھے ڈال دیا کرتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنی، اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کانوں کی لو سے نیچے تک آتے تھے۔ اذا ہوا وفرہ، جب آپ ان کو چھوڑتے تھے تو یہ کندھوں کے قریب تک آپ کے بال مبارک آتے تھے۔ 3 قسم کی روایات آتی ہیں، بعض دفعہ کانوں تک، بعض دفعہ کانوں کے تھوڑا نیچے تک، اور بعض دفعہ کندھے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہوتے تھے۔ اظہر اللون،
آپ کا رنگ بہت خوبصورت تھا، روشن تھا۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک یہ کشادہ تھی، کھلی پیشانی تھی۔ ازج الحواجب، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے یہ باریک تھے۔ سوابغ، اور مکمل تھے۔ من غیر قرن، لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، درمیان میں یہ فاصلہ تھا اور یہ ایسے باریک اور لمبے تھے۔ بینہما عرق، ان کے درمیان میں ایک رگ ہوتی تھی یہاں پر۔ یدرہ الغضب، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصہ میں ہوتے تو وہ رگ بالکل واضح نظر آتی تھی، اور آپ کا غصہ جو ہوتا تھا وہ کسی دنیاوی چیز پر کبھی نہیں ہوا۔ کسی بھی دنیاوی معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا۔ جب بھی کوئی شرعی معاملہ آیا تو آپ کو کسی شرعی معاملے میں غصہ آتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان سے ایک روایت ہے کہ ایک قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، وہ اس نے چوری کی، تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس قبیلے کے لوگ آئے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ہمارے قبیلے کی توہین ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کریں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسامہ سے عرض کی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ اس عورت کو اگر معاف کر دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت غصے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسامہ اتشفع حدا من حدود اللہ، کیا آپ اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی حد میں سفارش نہیں۔ اتنا آپ نے ان کو غصہ فرمایا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت فرمائی۔ تو اس معاملے میں آپ نے غصہ فرمایا۔ اسی طرح اور کوئی شرعی معاملہ آ جاتا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک قبیلے میں گئے، وہاں ایک بندے نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے اسے روکا، پھر میں نے اس پر حملہ کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، تو میں نے اسے مار دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے مار دیا؟ یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کہا۔ فرمایا کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس موقع پر آپ نے ان کو ڈانٹا۔ تو اس طرح بعض مواقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ فرمایا ہے، لیکن یہ غصہ صرف ان اوقات میں ہوتا تھا جہاں کسی اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی آ جائے۔ دنیاوی بڑے سے بڑے نقصان پر آپ نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ بینہما عرق، ایک رگ تھی دونوں ابرو کے درمیان میں۔ یدرہ الغضب، غصے میں وہ غصہ اس کو اوپر لے آتا تھا، غصے میں وہ اوپر آ جاتی تھی۔ اقنى العرنین، آپ کا ناک مبارک وہ قدرے بڑا تھا، بہت چھوٹا چپٹا ہوا جیسے ناک ہوتا ہے ایسا نہیں تھا۔ لہو نور یعلوہ، اس کے اوپر ایک نور بلند ہوتا تھا۔ یحسبہ من لم یتأملہ اشم، انسان پہلے والے میں دیکھتا تو اس نور کی روشنی کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ناک مبارک کچھ بڑا ہے، لیکن وہ نور کی چمک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کث اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی تھی۔ سہل الخدین، اور رخسار مبارک بالکل ہموار تھے، ایسے اوپر اٹھے ہوئے یا پھولے ہوئے نہیں تھے، بالکل نرم اور برابر تھے۔ ضلیع الفم، آپ کا منہ مبارک وہ گول تھا۔ مفلج الاسنان، اور دانتوں کے بیچ میں ہلکا سا فاصلہ تھا۔ دقیق المسربہ، اور آپ کے سینے میں ایک پتلی سی لکیر تھی بالوں کی۔ کأن عنقہ جید الدمیہ فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن مبارک اتنی سفید تھی چاندی کی طرح، بالکل چاندی کی طرح سفید، گویا کہ جس طرح گڑیا کی ہوتی، ایک گڑیا جس کو بالکل بنایا جاتا ہے، اس گڑیا کی طرح بالکل ملائم اور خوبصورت تھی۔ کأن عنقہ، آپ کی گردن مبارک، جید و دمیہ، وہ بالکل گڑیا کی گردن کی طرح تھی، فی صفاء الفضہ، چاندی کی طرح بالکل صاف۔ معتدل الخلق، آپ کی ہر چیز وہ بالکل اعتدال کے ساتھ تھی، کوئی چیز بہت بڑی بھی نہیں، بہت چھوٹی بھی نہیں۔
बादिन मुतमासिक, मजबूत जिस्म मुबारक था, और मुतमासिकन जिस्म जैसे ढीला होता है ऐसा नहीं, बल्कि मजबूत गठा हुआ जिस्म मुबारक था, ऐसे ढीला जिस्म जैसे गोश्त लटक रहा होता है ऐसा नहीं था। सवाउल बत्न व सदर, आपका सीना मुबारक और पेट मुबारक बिल्कुल बराबर था, ऐसा नहीं कि सीना आगे निकला होता है जैसे बाज़ लोगों का, या बाज़ों का पेट निकला होता है, बिल्कुल बराबर। बईद मा बैन अल मनकबैन, दोनों कंधों के दरमियान जो फासला था वो ज़्यादा था, बहुत कमज़ोर इंसान जैसे होता है ऐसे नहीं था, बल्कि फासला ज़्यादा था। ज़ख्मुल करादीस, और आपकी जो हड्डियाँ थी वो इंतहाई मजबूत थी। अनवर अल मुतजर्रिद, आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल नूरानी जिस्म था और बालों से बिल्कुल खाली था, बहुत ज़्यादा जैसे इंसानों के जिस्म पर बाल होते हैं आमतौर पर, ऐसे बाल नहीं थे। मौसूलुम मा बैन लब्बा व सुर्रा बिशार यजरी कल खत, आपके यहाँ गर्दन से लेकर नाफ तक एक बारीक बालों की लकीर थी, जैसे ऐसे खत खींचा जाता। आरिसदियैन वल बतन मिम्मा सिवा ज़ालिका, इसके अलावा सीना मुबारक, पेट मुबारक और इस पर बाल नहीं थे, बिल्कुल ये हिस्सा बालों से खाली था, यहाँ से यहाँ तक बाल थे। अशअरुज़्ज़िराइन वल मनकिबैन, अलबत्ता आपके बाजुओं पर कुछ हल्के से बाल थे, वल मनकिबैन, कंधों पर, और व आल सदर, और सीने के ऊपर वाले हिस्से पर कुछ हल्के से बाल थे। तवीलुज़्ज़नादैन, और आका अलैहिस्सलाम के जो बाजू थे ये लंबे थे। रहबुर्राहा, आपकी हथेलियाँ ये कुशादा थी। शतनुल कफ़ैन वल क़दमैन, और आपके हथेली मुबारक और आपके पाँव मुबारक ये गोश्त से भरे हुए थे, पर ऐसे खाली जैसे होता है ऐसे नहीं थे, भरे हुए थे। साइलुल अतराफ, आपकी उंगलियां मुबारक कदरे लंबी थी। खुमसानुल अखमसैन, और पाँव मुबारक में दरमियान से हल्के से उठे हुए थे, जैसे पाँव का तलवा बीच से हल्का सा उठा होता है। मसहुल कदमैन, पाँव बिल्कुल मुलायम थे। यम्बु अन्हुमुल मा, के पानी ऊपर से नीचे बिल्कुल चला जाता था। इज़ा ज़ाला ज़ाला क़लअन, कि जब पानी डाला जाए तो बिल्कुल फ़ौरन नीचे चला जाता था, इतने मुलायम थे आपके पाँव मुबारक। यख्तु तकफ़यन वयमशी हौनन, आप पाँव मुबारक उठाते थे वो मजबूती के साथ और आहिस्ता चलते थे। आपके पाँव मुबारक जब आप उठाते थे तो आप मजबूती के साथ, ऐसे पाँव घिसट घिसट जैसे इंसान बाज चलते हैं ऐसे नहीं, मजबूती के साथ पाँव उठाते थे आप और झुक कर चलते थे, और आप आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। वयमशी हौनन ज़रीउल मशिया, आप चलते आहिस्ता थे लेकिन वो आहिस्ता चलना भी तेज होता था। ये आपका मौजज़ा था, ज़मीन आपके लिए सिमट जाती थी। साहबा फरमाते हैं कि आप आराम से चल रहे होते थे, हमें आपके साथ जल्दी चलना पड़ता। इदा मशा का अन्नमा यरहत्तु मिन सबब, आप जब चलते थे ऐसा मालूम होता था कि आप ऊपर से नीचे उतर रहे। इदा इल्तफता जमीअन, और जब आप किसी की तरफ देखते थे तो पूरा इल्तिफात करते थे, पूरा उसकी तरफ मुड़ जाते थे। ऐसा नहीं कि इंसान सीधा हो, ऐसे इस तरह मुड़ के हल्का सा देख ले, पूरा किसी इंसान की तरफ मुतवज्जे होते थे। और हर शख्स ये समझता था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कि आप हर एक शख्स पर पूरी शफकत फरमाते थे। खाफिज़ तर्फ, आपकी निगाह मुबारक वो नीचे होती थी, आंखें आपकी झुकी होती थी और नीचे देख कर आप अक्सर चला करते थे। नज़रुहु इलल अर्द अक्सर मिन नज़रिही इलस समा, आपकी ज़मीन की तरफ निगाह या आसमान की तरफ निगाह से ज़्यादा होती, अक्सर आप ज़मीन की तरफ देखते, क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी यही है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों को फरमा दीजिए कि निगाह नीचे रखें। तो आपकी आदत मुबारक भी ये थी कि अक्सर आपकी निगाह मुबारक नीचे होती थी। जुल्ला नज़रु अल मुलाहज़ा, आपकी आदत शरीफा ये थी अक्सर कि आप बस मुलाहज़ा, हल्का सा आप वो शर्म व हया की वजह से आप आँख के बिल्कुल गोशे चिश्म से आप देखते थे,
ایسے آنکھ بھر کے نہ دیکھتے تھے کسی کو، حیا کی وجہ سے معمولی سی آپ ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے تھے گوشہ چشم سے۔ یسوق اصحابہ، صحابہ کرام کو اپنے آگے چلاتے تھے، یعنی آپ آگے چل رہے ہو صحابہ پیچھے چل رہے ہو، یہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا، آپ کے اندر عاجزی بہت زیادہ تھی، اس عاجزی کی وجہ سے آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ صحابہ آگے چلیں آپ پیچھے چلتے۔ وَيَبْدَأُ مَن لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جو انسان بھی ملتا آپ سلام میں اسے پہل فرماتے تھے، اور ایسے بڑی فضیلت کی بات ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سلام میں دوسرے سے پہل کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو انسان سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ جس سے بھی آپ ملاقات فرماتے تو آپ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمائی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو محفوظ فرمایا اور امت تک پہنچایا، اس کے اندر ایک ایک چیز امت تک پہنچائی۔ اگلی حدیث نمبر 8 ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک کشادہ تھا، بہت تنگ منہ نہیں، کشادہ منہ تھا۔ اشکال العینین، آپ کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، جیسے آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی ہوتی ہے، اور سفیدی کے اندر ہلکی سی سرخی تھی۔ منحوس العقب، اور آپ کی ایڑی مبارک میں گوشت بہت کم تھا۔ اس میں 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک آپ کا منہ مبارک کشادہ تھا، اس کشادہ ہونے میں ظاہری کشادگی بھی مراد ہے اور فصاحت بلاغت بھی مراد، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بہت زیادہ فصیح تھی کہ آپ ایک ایک لفظ میں آپ نے بہت زیادہ مضامین بیان فرمائے، بلکہ احادیث آپ کی کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ایک حدیث سے درجنوں مسائل وہ نکلتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بعد میں امت نے اس سے درجنوں مسائل وہ ثابت کیے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت بلاغت تھی۔ اگلی حدیث بھی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 9 ہے، اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے، اور صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق و محبت تھا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ عن جابر بن سمرہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ خیان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن رات کے اندر دیکھا، 14ویں کی رات تھی، آسمان میں بالکل روشنی تھی۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، اور یہ سرخ جوڑا وہی جس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ ایک وہ سرخ لباس ہوتا ہے جو خالص عورتوں والا ہے، ایک سرخ ہے جو ہلکا سا سرخی مائل دھاری دار ہو، جو مردوں کا سرخ ہوتا ہے جس میں سرخ سفید یا ہلکا سرخ پن ہوتا ہے، وہ آپ پہنتے تھے۔ آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا۔ فجعلت انظر الیہ، اور میں آپ کو مسلسل دیکھ رہا تھا، وإلی القمر، اور چاند کو دیکھا، پھر میں آپ کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر آپ کو دیکھتا، پھر چاند کو۔ فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ یہ تشبیہ چونکہ زیادہ سامنے نظر آنے والی چیزوں میں ہمیں چاند سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، ورنہ چاند کو کیا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حدیث نمبر 10، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا؟ قال لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ چاند کی طرح، تلوار کی طرح بالکل صاف، اور وہ تو آپ نے فرمایا نہیں، چاند کی طرح تھا، تلوار کی طرح نہیں تھا۔ تشبیہ تلوار کے ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھی، چاند کی طرح روشن تھا۔ تلوار تو خالص ایسے سفید ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے عام طور پر یا لوہے کی، لیکن اس میں آپ کا چہرہ انور میں نور تھا اور نورانی چہرہ تھا، اور وہ بالکل چاند کی طرح تھا۔ حدیث نمبر 11 ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سفید تھا، کانما صیغ من فضہ، گویا کہ چاندی سے آپ کو ڈھال کے بنایا گیا۔
یعنی ایسا سفید تھا کہ آپ کا جسم مبارک گویا کہ چاندی سے بنا ہوا ہے، چاندی انتہائی سفید ہوتی، رجل الشعر، اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ ہلکے سے گھنگریالے تھے، ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 12 ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء ان کے واقعات بیان فرمائے اور فرمایا کہ عرض علی الانبیاء، میرے سامنے انبیاء کرام پیش کیے گئے، میں نے انبیاء کرام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ضرب من الرجال کأنہ من رجال الشنوء، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کمزور، ذرا دبلے جسم والے تھے، جسم مبارک کچھ پتلا تھا۔ کأنہ من رجال الشنوء، جیسے یمن کا ایک قبیلہ شنوء ہے اس کے لوگ پتلے ہوتے ہیں، اس طرح کچھ پتلا جسم مبارک تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ ورأیت عیسیٰ بن مریم، میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا، ان کے جو سب سے مشابہ شخص میں نے دیکھا ہے وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عروہ بن مسعود اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل مبارک ملتی۔ ورأیت ابراہیم علیہ السلام، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا، ان کے قریب ترین مشابہ شخص جو مجھے ملا ہے وہ صاحبکم، وہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی نفسہ الکریمہ، راوی نے تشریح کی کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تھا۔ ورأیت جبریل علیہ السلام، اور میں نے حضرت جبریل کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا، ان کے سب سے زیادہ مشابہ شخص جو میں نے دیکھا وہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دحیہ بن خلیفہ الکلبی صحابی ہیں، جبریل امین علیہ السلام اکثر ان کی شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے۔ حدیث نمبر 13 ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بالکل آخر میں جن کا انتقال ہوا۔ یہ حدیث جب انہوں نے بیان فرمائی تو فرمانے لگے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، اب زمین کے اوپر کوئی اور شخص باقی نہیں رہا جس نے آپ کو دیکھا ہو میرے علاوہ، چونکہ صحابہ میں بالکل آخر میں فوت ہونے والے، فرماتے ہیں کہ اب زمین پر کوئی اور شخص باقی نہیں رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو ان کے شاگرد سعید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا صف ہولی، آپ آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں، تو فرمایا کان ابیض ملیحا مقصدا، بس انہوں نے 3 لفظ ارشاد فرمایا کان ابیض، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور بالکل سفید تھا، اور ملیحا ملاحت کے ساتھ یعنی ہلکا سا سرخی مائل سفیدی تھی، اور مقصداً آپ کا جسم مبارک اعتدال کے ساتھ تھا، ہر چیز بالکل صحیح اعتدال کے ساتھ بنائی گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سب سے آخر میں جو حدیث نقل کی ہے وہ 14ویں حدیث ہے، اور اس پر جا کر یہ باب ختم ہوتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ آپ کے دندان مبارک میں کچھ فاصلہ تھا۔ اذا تکلم، جب آپ بات فرماتے، رؤی کالنور، ایک نور دیکھا جاتا تھا، یخرج من بین ثنایاہ، جو آپ کے دندان مبارک سے نکلتا تھا۔ تو اس میں آپ کے دندان مبارک کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بالکل سفید اور نور کی طرح روشن تھے، اور جب آپ بات فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے نور نکل رہا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو امت تک آپ کا حلیہ مبارک پہنچایا، اس کی تقریباً یہ 14 احادیث کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بات شروع میں بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ظاہر ہے انسان کا حسن بیان کرنا یہ کوئی بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔
आका अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो अपने तौर पर जिस तरह उन्होंने समझा वो उम्मत तक पहुँचा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरबार में हाजिर है एक